السلام علیکم۔ تو دوستو آج ہم ٹوٹل 4 اپڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا سب سے پہلا اپڈیٹ جو ہے وہ ڈیفنس انفو کی طرف سے آ رہی ہے، جس نے چین اور ترکی کی UAVs کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ تو رپورٹ میں ایسا بتایا ہے کہ مڈل ایسٹ ممالک تیزی سے UAVs خرید رہی ہے، خاص طور پر چین اور ترکی جیسے ممالک سے، جو امریکہ نے ڈرون کی فروخت پر پابندی لگائی ہے۔ یہ لوگ ان کا اچھا خاصا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ برطانوی تھنک ٹینک یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ یا روسی نے حال ہی میں مشرقی وسطی کے خطے میں مسلح ڈرون کے نام سے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ UAE کی برآمد سے متعلق امریکی پالیسی کا ارادہ ہے کہ وہ انہیں دشمنوں کے ہاتھوں سے بچائے۔ اس طرح امریکہ نے مشرقی وسطی کے کچھ ممالک میں UAE کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان ممالک نے دوسرے کسٹمر کے ساتھ رابطہ کیا یا خود بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو ان ممالک میں ایک پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ پاکستان میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہا تھا تو پاکستان نے بھی USA سے ڈرون خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن USA نے اسے ریجیکٹ کر کے یہ کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ بہت اچھے روابط رکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈرون کی ٹیکنالوجی چین کے ساتھ لیک ہو یا چین کے ساتھ پاکستان اسے شیئر کرے۔ تو اس کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈرون ٹیکنالوجی اپنے ملک میں خود ڈیولپ کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے نہ صرف ڈرون بنائے بلکہ اسے اور ملکوں کو فروخت بھی کر دیے، اور اس ڈرون میں پاکستان نے شاہپر، عقاب اور براق ڈرون شامل ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے دوسرے اپڈیٹ کی طرف۔ تو ہمارا دوسرا اپڈیٹ US ایئرپورٹس کی طرف سے آ رہی ہے۔ دراصل US ایئرپورٹس نے نارتھروپ گرومن کو لاکہیڈ مارٹن کے F-16C اور D ایئرکرافٹ کے لیے الیکٹرانک کاؤنٹر میئر سسٹم فراہم کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان بھی F-16C اور D استعمال کر رہا ہے، اور جو کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان نے ترکی کی مدد سے اپنے F-16C اور D کو اپ گریڈ بھی کیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے تیسرے اپڈیٹ کی طرف، جو آ رہا ہے ترکی کی طرف سے۔ تو ترکی کے دفاعی صنعت کے اعلیٰ عہدیدار نے پیر کو کہا کہ ترک دفاعی صنعت اپنی جاری منصوبوں کو مکمل کرنے، پوری دنیا میں مسلح افواج کو نئے نظام فراہم کرنے اور 2021 میں نئے منصوبے شروع کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ ترکی کے دفاعی صنعتوں کے ایوان صدر کے سربراہ اسماعیل دیمیر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، ہم رواں سال اکانسی کے بغیر پائلٹ جنگی فضائیہ کی پہلی ترسیل کریں گے۔ گزشتہ اگست میں ترکی کا پہلا دیسی ڈرون اکانسی کا دوسرا پروٹوٹائپ 20,000 فٹ اونچائی ٹیسٹ میں کامیاب ہوا۔ یاد رہے کہ ایکس ڈرون کی ونگ سپین 65 فیٹ، سروس سیلنگ 40,000 فیٹ اور اس کی ویٹ اٹھانے کی صلاحیت 1350 کلو گرام ہے، اور یہ ڈرون مسلسل 24 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دمیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اٹیک جنگی ہیلی کاپٹر کا نیا اپ گریڈڈ ویریئنٹ اٹیک 2 کی فراہمی 2021 میں شروع ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترکی کے دفاعی صنعت نے بڑے پیمانے پر اپنے 2020 کے اہداف کو پورا کیا ہے اور مسلح افواج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئے فراہمیوں کو مکمل کر کے اور نئے منصوبے شروع کیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے چوتھے اپڈیٹ کی، جو آ رہا ہے ہمارے چچورے پڑوسی کی طرف سے۔ تو اب ان شودروں کو کون سمجھائے کہ ایک ایئرکرافٹ جو ہے وہ آپریشنل ہے، ایک ایئرپورٹس کے ساتھ وہ اپنی سروس دے رہا ہے، اور ایک ایئرکرافٹ جو صرف پیپر پر موجود ہے، جس کی اسپیسیفکیشن صرف پیپر پر ہی موجود ہے، تو وہ دوسرے ایئرکرافٹ سے بیٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان کے مطابق تو تیجس ایک 10th جنریشن ایئرکرافٹ ہے جو دنیا کے کسی بھی ایئرکرافٹ کو شکست دے سکتا ہے اور اسے گرا سکتا ہے، چاہے وہ F-22 ریپٹر کیوں نہ ہو، چاہے وہ J-20 یا F-35 ہی کیوں نہ ہو، لیکن تیجس اسے گرا سکتا ہے۔ جی ہاں، اکارڈنگ ٹو دیم۔ ان شودروں کو کوئی یہ سمجھائے کہ پہلے تیجس خرید تو لو، اپنے ایئرپورٹس میں اپنے نیوی میں سے انڈکٹ کرو، اس کے بعد آ کر F-17 کے ساتھ اس کی کمپیریزن کرو۔ ایک ایئرکرافٹ اپنی سروس دے رہا ہے، دوسرا ایئرکرافٹ صرف پیپر پر موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ ایئرکرافٹ جو پیپر پر موجود ہے وہ بیٹر ہے جو ایئرکرافٹ سروس دے رہا ہے ان سے۔ تو اگر انشاءاللہ موقع ملے تو ہم تیجس اور F-17 پر ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے اور اس میں ان کی کمپیریزن کریں گے کہ تیجس اور F-17 کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔